انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بچوں، کل ہم نے اصول دین کے بارے میں پڑھا تھا، سب کو یاد ہے نا؟ اور کل ہم نے کون سے اصول دین کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھا تھا؟ ویری گڈ، ہم نے توحید کے بارے میں پڑھا تھا، اور سورہ اخلاص ہی وہ سورہ ہے جس میں اللہ کی توحید کا مینشن کیا ہے، اور اسی لیے سورہ اخلاص کا دوسرا نام بھی سورہ توحید ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بچوں، کل ہم نے اصول دین کے بارے میں پڑھا تھا، سب کو یاد ہے نا؟ اور کل ہم نے کون سے اصول دین کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھا تھا؟ ویری گڈ، ہم نے توحید کے بارے میں پڑھا تھا، اور کل مجھے سارے کے سارے آنسرز بالکل ٹھیک ملے۔ سورہ اخلاص ہی وہ سورہ ہے جس میں اللہ کی توحید کا مینشن کیا ہے، اور اسی لیے سورہ اخلاص کا دوسرا نام بھی سورہ توحید ہے۔ تو کسی نے مجھے سورہ اخلاص جواب دیا، کسی نے سورہ توحید جواب دیا، دونوں جواب بالکل صحیح ہیں۔ ٹھیک ہے، توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ آج ہم اصول دین نمبر 2 کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ ہے عدل، یعنی اللہ عادل ہے، اللہ از جسٹ۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ یعنی اللہ انصاف کرتا ہے، وہ عادل ہے، کسی پر کبھی ظلم نہیں کرتا، اور جس حقدار کو جو چیز اس کی حق ملنا چاہیے نا، وہ اسے حقدار کو اس کا حق دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ہر کام میں لاجک ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، یعنی اس کا کوئی بھی کام بغیر ریزن کے، بغیر کسی پراپر وجہ کے نہیں ہوتا، اور اس کے کاموں میں جو حکمت ہوتی ہے، جو لاجک ہوتی ہے، وہ سب سے بیسٹ ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کو اکثر بہت ساری چیزوں سے پرابلم ہوتی ہے، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے، یا کبھی کوئی پرابلم آتی ہے ہمارے گھر میں، یا کوئی بھی چیز ہماری کھو جاتی ہے، کبھی ایک دم سے لائٹ چلی جاتی، کچھ بھی ہوتا ہے، ہم فوراً پریشان ہوتے ہیں، کمپلین کرتے ہیں، اللہ میاں یہ کیوں ہوا، ابھی یہ کیوں ہوا، ابھی بارش کیوں ہو گئی، ابھی تو یہ ہونا تھا، ابھی یہ۔ تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ میاں کی کیا لاجک ہے، لیکن اللہ میاں پر ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو وہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اللہ کے عدل کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک سٹوری سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بار ایسا ہوا کہ ایک آدمی ایک جنگل سے گزر رہا تھا، چلتے 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 وہ تھک گیا، اور پھر ایک درخت کے پاس پہنچ کر اس کو نیند آ گئی۔ وہ لیٹا ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک واٹر میلن کی بیل ہے۔ واٹر میلن اس طرح سے بیلوں پر زمینوں پر ہوتے ہیں، اور پھر اس نے اپنے اوپر دیکھا تو اس کو امرود کا درخت نظر آیا۔ تو اس نے سوچا کہ خدا تو عادل ہے، پھر اس نے کیوں یہ تربوز جیسا بڑا پھل، اتنا بڑا، اتنا وزن والا پھل ایسی نازک سی بیل پر لگا دیا، اور امرود جیسا اتنا چھوٹا سا پھل اتنے بڑے مضبوط درخت پر لگا دیا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد کیا ہوا، اچانک اس کے سر پر کوئی چیز گری، آؤچ! اور وہ گھبرا کر اٹھ گیا۔ اس نے دیکھا ایک امرود درخت سے ٹوٹ کر اس کا سر پہ گر گیا تھا، اور ایک دم اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر اس درخت پر واٹر میلن لگا ہوا ہوتا تو میرا سر تو 2 ٹکڑے ہو جاتا۔ آپ کو یاد ہے وہ سونے سے پہلے کیا سوچ رہا تھا؟ کہ اللہ میاں نے یہ واٹر میلن جیسا اتنا بڑا پھل اتنے اسٹرانگ ٹری پر کیوں نہیں لگایا ہے، اس کو نیچے زمین پر ایسے بیل پر کیوں لگا دیا، اتنی نازک سی بیل پر۔ لیکن اب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ میاں کی لاجک کیا تھی،
جب اس کے اوپر امرود گرا تو وہ سمجھ گیا کہ اگر واٹر میلن کو اللہ میاں اتنے اسٹرانگ ٹری پہ اگاتا اور اس طریقے سے کوئی بھی اس کے نیچے سویا ہوتا تو اس کے سر پر اگر یہ اتنا وزن والا فروٹ گرتا تو اس کے سر کا کیا حال ہوتا۔ اسی لیے اللہ میاں نے جس چیز کو جہاں بنایا ہے بالکل صحیح بنایا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ مزہ آیا آپ لوگوں کو یہ سٹوری سننے میں؟ چلیں اچھی بات ہے، کل ہم تیسرے اصول دین یعنی نبوت کی بات کریں گے۔ اوکے، سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔